وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى دافع البلاء والوباء عالم العرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وخلفائه وصحابه وأزواجه وعترته وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما وگرداب افتادہ کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی قطب عالم شیخ کامل چارہ بے چارگاں حضرت شاہ اسماعیل غوث الورا کے واسطے. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت جل شانہ و من والہ وعظم شانہ و تم برہانہ کا لامحدود شکر ہے جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اسلام والی سلامتی ایمان والی موت عطا فرمائے. گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک کے مختصر سے وقت میں ہم ایک بہت بڑی عظیم شخصیت کا ذکر خیر کرنے کی کوشش کریں گے جن کی محبت اور جن کا تذکرہ اور جن کی محبت کی تشہیر جو ہے یہ نتیجہ خیر ہے. یہ کائنات کا نظام ہے کہ دنیا میں ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ آئے اور اپنی طبی زندگی کو پورا کر کے زندگی کا سفر کر کے دنیا سے چلے گئے، لیکن
ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کا تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اپنوں کو بھی بھول جاتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو خود دفن کر کے کچھ عرصے کے بعد ان کو بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک نظام ہے کائنات کا، ہزاروں آئے ہزاروں چلے گئے، ان کا تذکرہ نہیں۔ لیکن اسی کائنات میں بہت سارے ایسے اللہ کے محبوب بندے، ایسے نفوس قدسیہ، ایسے احباب آئے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کا ذکر، ان کا چرچا، ان کا سیرت کے تذکار جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ مشعل راہ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں اسلام میں بہت سارے لوگ گزرے، ایک لمبی لسٹ ہے، انہوں میں ایک اسلام میں تابناک شخصیت جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابو الحفص سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، جو کہ 5ویں خلیفہ اور 8ویں خلیفہ اور خلیفہ عادل کے نام سے معروف ہیں، اور ثانی عمر کے لقب سے بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج ہم ان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اکثر لوگوں کو پتہ ہے کہ چند دنوں پہلے آپ کے مزار اور آپ کی اہلیہ کے مزار کو جو ہے وہ توہین کی گئی اور وہاں پہ آگ لگائی گئی، اور ان کے مزارات کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، جبکہ اسلام میں ایک عام مسلمان کی قبر کی توہین کی بھی ممانعت ہے، یعنی عام مسلمان ہے تو اس کی قبر کی بھی تعظیم اور توقیر کی جائے گی عام مسلمان کی، اور جب وہ مسلمان امام عادل بھی ہو اور وہ مسلمان دور فاروقی کی یاد دلانے والا اور وہ کارنامے سر انجام دینے والا ہو، اور وہ مسلمان جس نے عدل فاروقی قائم کیا ہو، اور وہ مسلمان جس کے اندر صدق ابو بکر صدیق ہو، عدل فاروق اعظم ہو، اور شرم و حیا سیدنا عثمان غنی والا ہو، اور زہد و تقوی حضرت مولا مرتضیٰ والا ہو، ان کی قبر کے ساتھ ایسا فعل کیا گیا قابل مذمت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ باعث تشویش بھی ہے، اور ایک فرقہ واریت کو ختم ہوا دینے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ لہٰذا آج ہم اس ہستی محترم حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے سیرت و کردار، ان کے عدل و انصاف اور ان کے طرز حکومت کے بارے میں چند ایک باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ان جیسا بننے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں ان کی سیرت اور کردار اپنا کے زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی انسان تھے، لیکن یہ اصول ہے کہ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، اور جس نے کوشش نہیں کی وہ جتنی مرضی جو ہے وہ گھر بیٹھے ہی باتیں کرے۔ باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتا، یہ جد و جہد کرنے سے کام ہوتا ہے۔
اور یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی اتنی عظمت ہے کہ 7ویں پشت میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے جا کے۔ یہ قبیلہ قریش، یہ عرب کا عظیم قبیلہ قریش ہے، اور اس قبیلے کی ایک شاخ بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے۔ اور یہ عبد مناف، یہ حضور علیہ السلام کے جو ابوین ہیں، تو عبد مناف پہ جا کے ان کا جو ہے وہ یہ 7 نسبوں سے، 7 واسطوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا واسطہ اور رشتہ وہاں جا کے، تو اس لحاظ سے یہ قریشی ہیں، بنو امیہ سے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی ان کی یہ عظمت اور ان کا مقام اور ان کی رفت یہ ہے کہ آپ کی نانی جان جو ہیں یہ حضرت فاروق اعظم کی بہو ہیں، آپ کی نانی جان۔ اور یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ والدین اگر نیک اور صالح اور متقی ہوں، اور والدین اگر انقلابی ذہن رکھنے والے ہوں، اگر والدین بچوں کی تربیت اور بچوں کی اصلاح پہ جو ہے وہ عمیق نظر رکھنے والے ہوں، تو والدین کا اثر اولاد میں جاتا ہے۔ اب دیکھیں کیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، اور کس لحاظ سے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور کی یاد دلا رہے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے خادم خاص حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ آپ کا معمول تھا کہ وہ رات کو مدینہ پاک کے گرد و نواح میں گشت کیا کرتے تھے، اور دیکھا کرتے تھے کہ وہ غریب بھوکا تو نہیں سویا ہوا، اور کسی کو پریشانی تو لاحق نہیں ہے۔ یہ حکمران تھے جنہوں نے اس روئے زمین پہ عدل قائم کیا، راتوں کو جاگ کر اپنے خدام کو لے کے جو ہے وہ محلوں کی جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے کہ غرباء مساکین کا حال کیا ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں۔ تو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ہم چلتے چلتے ایک محلے میں چلے گئے، اور رات کا سناٹا تھا، تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ رات کی تاریکی، سناٹا، جو اندر خسر پسر جو آوازیں چل رہی تھی، وہ آواز کو رات کا سناٹا چیرتا ہوا باہر آیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی یہ آواز سنی کہ ایک اندر سے آواز آ رہی تھی، بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی آگے سے کہہ دیا ماں میں نہیں اٹھتی اور میں نہیں دودھ میں پانی ملاؤں گی۔ بیٹی کون سا امیر المومنین یہاں دیکھ رہا ہے، اور کون سے اس کے اعلان کرنے والے یہاں پھر رہے ہیں، لہٰذا نہ تو امیر المومنین دیکھ رہا ہے اور نہ ہی ان کے اعلان کرنے والے ہیں، لہٰذا تم ایسے کرو تھوڑا سا پانی دودھ میں ڈال دو، دودھ بڑھ جائے گا۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہے تھے کہ بچی نے آگے سے کہا اماں میں ایسا نہیں کر سکتی کہ امیر المومنین کے سامنے تو ان کی اطاعت کروں اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اب یہ باتیں سننی تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اسلم اس گھر کی چھت کو غور سے دیکھ لو، اس گھر کو اچھی طرح یاد رکھنا، یہ رات کی تاریکی ہے کہیں بھول نہ جائے، کہ دیکھ لیا ہے
صبح جب دربار لگا تو آپ نے فرمایا کہ پتہ کرو فلاں محلے میں ایک مکان ہے اور وہ گھر ہے نشاندہی کی. تو پتہ چلا جی وہاں پہ ایک بیوہ رہتی ہے اور اس کی ایک کماری بچی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس بچی کا نکاح جو ہے پیغام بھیجو کہ میرے بچے کے ساتھ کر دیں، میرے بیٹے کے ساتھ اس بچی کا نکاح کر دیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب پیغام نکاح بھیجا تو بیوہ تھی بیچاری خاتون، اس نے کہا امیر المومنین کا نکاح کا پیغام آ گیا، کوئی بات نہیں قبول ہے ہمیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے تینوں شہزادوں کو عبداللہ، عبد الرحمن اور عاصم کو بلایا، فرمایا کہ بھئی نکاح کرنا ہے. اب تم تینوں میں سے تو دو تو پہلے شادی شدہ تھے، عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن. انہوں نے کہا ابا جی ہم تو شادی شدہ ہیں. تو یہ عاصم سے آپ پوچھ لیں. انہوں نے کہا ابا جی جیسے آپ کی مرضی ہو. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کا، اب دیکھیں بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ایمانت داری، اس کی خوف خدا اور اس کی اطاعت خدا اور اطاعت امیر المومنین کو دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا گھر بڑا ہے یا امیر ہیں. آج کا یہ طرز عمل ہے ہمارا، ہم ہماری بہن کے ہاں رشتہ ہو، غریب ہو، نہیں کرتے بچے کا رشتہ. اس نے کیا دینا ہے ہمیں؟ بچے کا رشتہ عالی شان گھرانوں میں کرتے ہیں آج ہم. لیکن بخاری شریف پر پڑھیں کتاب النکاح، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتاب النکاح میں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ بندہ نکاح کے حوالے سے چار چیزوں کو غور سے دیکھتا ہے. ان چار چیزوں میں پہلے نمبر پہ مال ہے، دوسرے نمبر پہ حسب نسب ہے یعنی اعلیٰ ذات والا ہو رشتہ، تیسرے نمبر پہ حسن و جمال ہے بچی خوبصورت ہو، اور چوتھے نمبر پہ دینداری ہو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کو تمہیں چاہیے کہ فوقیت دیا کرو، یعنی دین کو تمہیں چاہیے کہ یہ دیکھا کرو بچی دیندار ہے کہ نہیں، بچی با پردہ ہے کہ نہیں. آج ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، آج نہیں دیکھا جاتا اس چیز کو. نہ لڑکے کی طرف سے یہ دیندار ہے، یہ نمازی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ کاروبار جائز کرتا ہے یا ناجائز کرتا ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا. اس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، گھر ہے، کاروبار ہے تو ٹھیک ہے ہم اپنی بچی دینے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بھی کیوں نہ بن جائے. لیکن کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دین کو ترغیب اور دین کو ترجیح دیا کرو. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس واقعے سے بھی پتہ چلا جب ماں دین کی تابع دار ہوگی تو پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے، والدین کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری طرح اگر مال کو، دولت کو، شہرت کو اور حسن و جمال کو، حسب نسب کو دیکھتے تو یہ رشتہ تو بنتا ہی نہیں تھا. کہاں امیر المومنین، کہاں بیوہ عورت، کہاں غریب. لیکن انہوں نے دیکھا نہیں یہ دیانت دار ہے. تو اب دیکھیں اس کی دیانت داری، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاصم اپنے بیٹے کا اس بچی کے ساتھ نکاح کیا تو اللہ نے اس سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹی دی، یعنی پوتی. اس پوتی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا. اللہ یا رسول. اب یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑا ان کا سیرت میں، آپ کی سیرت میں بہت ساری کتب لکھی گئی ہیں، بڑی لمبی لمبی باتیں ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ ایک ان کی زندگی خلافت سے پہلے کی ہے اور ایک ان کا زندگی کا معمول خلافت کے بعد کا ہے. اب ان دو چیزوں کو دیکھا جائے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے. خلافت سے پہلے ان کے والد گرامی حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ 20 سال مصر کے گورنر رہے.
گورنر کا گھرانہ ہو اور عالی شان جوڑے اور شاہانہ زندگی گزارنے والے ہوں، لیکن جب آپ مکے مدینے کے یہ 25 سال کی عمر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 25 سال کی عمر میں مکے مدینے کے 6 سال گورنر رہے، اور اس کے بعد حجاج بن یوسف کی یہ سازشوں کی وجہ سے آپ کو معزول کر دیا گیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ منظور نظر تھے اس وقت کے خلیفہ سلمان بن ملک کے، جو آپ کے جو ہے وہ رشتے میں سالہ بھی تھا، اور ان کی بہن حضرت سیدہ فاطمہ آپ کے نکاح میں بھی تھی۔ اور جب قصہ مختصر آپ خلیفہ وقت بنے، اب دیکھیں دو باتیں، خلافت سے پہلے کی شاہانہ زندگی اور خلافت کے بعد جب دفن کر کے خلیفۃ المسلمین کو آپ قبرستان سے واپس آ رہے تھے تو آپ کے سامنے شاہانہ سواریاں پیش کی گئیں، خادم پیش کیے گئے، غلام پیش کیے گئے، آپ نے ساری چیزوں کو مسترد کر دیا، فرمایا میں بھی تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، میں بھی عام سی زندگی بسر کروں گا، عام زندگی بسر کی، اور شاہانہ جوڑے اور سارا کچھ بیت المال میں جب خلیفہ بنے سارا کچھ جمع کروا دیا۔ اور پھر حالت یہ تھی کہ گھر میں کھانے کے لیے بچیوں کے لیے پیاز کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تو عدل ایسے قائم ہوتا ہے، انصاف ایسے قائم ہوتا ہے۔ بچیاں جب وہ پیاز کھا کے بیٹھی تھیں تو آپ ملنے کے لیے آئے تو بچیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور چلی گئیں، تو خادمہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا جی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو بچیوں نے پیاز ہی کھا لیا، تو اب منہ پہ ہاتھ رکھ کے چلی گئی ہیں، کہیں بدبو سے آپ کو پریشانی نہ لاحق ہو جائے۔ تو یہ خلیفۃ المسلمین ہیں اور امام عادل ہیں، اور یہ بشارت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو پوری روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور وہ بچہ عمر بن عبدالعزیز تھے۔ کرمان کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کرمان کے جنگلوں میں پھر رہا تھا، اور وہاں چرواہے بکریاں چرانے والے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آج کل کوئی حکمران اچھا ہی حکمران بیٹھا ہے، بڑا عالی شان خلیفہ ہے۔ تو اس وقت میڈیا کا دور تو تھا نہیں جی، یا ٹی وی تھا نہیں، یا فون، یا ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ ان کو پتہ چلے کہ فلانا خلیفہ ہے ہمارا، آج کل پتہ ہی نہیں تھا، لیکن حالات سے وہ جان لیتے تھے، حالات سازگار ہے تو خلیفہ اچھا ہے، حالات اچھے نہیں تو خلیفہ اچھا نہیں، دو ہی باتیں، یا فوت ہو گیا یا اچھا نہیں۔ تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، خلیفہ آج کل اچھا ہے کوئی، تو وہ بزرگ جن کا نام موسیٰ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا تم جانتے ہو خلیفہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کون ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ، ان کے نام کا بھی نہیں پتہ وہ کون ہے خلیفہ، تو پھر کیسے پتہ ہے تمہیں کہ خلیفہ آج کل اچھا ہے؟ انہوں نے کہا جب سے خلیفہ بنا ہے ہماری بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ ہی پھرتی ہیں، ہماری بکریوں کو خطرہ نہیں بھیڑیے سے ہوتا۔ اور پھر اس بات سے جان لیا کہ جب بھیڑیے نے بکری کو پکڑا کہا آج خلیفہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور پتہ چلا کہ اسی دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ گرامی قدر، جب عادل حکمران ہو، اب یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے تھے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا تو قیامت والے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو آپ کی پوتی سے ہیں، یہ جب خلیفہ بنے تو پریشان رہتے تھے۔ بیوی نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں کہیں کل عوام کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے پکڑا نہ جاؤں۔ یہ حالت ہے جیسے آپ کے پردادا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا، خلافت کے بعد یہی حال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور حال دیکھیں عدل و انصاف کا، جب گھر میں کروڑوں لاکھوں اربوں اور اپنی تجوریاں حکمران بھرتے ہیں تو پھر عوام کا اور رعایا کا خیال نہیں ہوتا۔
اور پھر لوگ بھوک سے ہی مرتے ہیں، پھر لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، اور پھر لوگ جو ہیں وہ بہانے بنا کے جو ہے وہ انجیکشن لگا کے ہی مار دیے جاتے ہیں۔ تو پھر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے جب حکمران عادل نہ ہو، انصاف کرنے والے نہ ہو، جب امیر کے لیے اور قانون ہو، غریب کے لیے اور قانون ہو، پھر یہی حال ہوتا ہے۔ غریب کورونے کے بہانے بنا کے ہسپتالوں میں رول رول کے مر رہے ہوں، اور امیروں کے لیے جو ہے وہ عالی شان جو ہے وہ بندوبست کیا جائے، تو پھر حالت یہی ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خانوادے کے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ عدل و انصاف کے لحاظ سے دیکھیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ جب اپنی جیبیں بھرتا رہے بندہ، اپنی تجوریاں بھرتا رہے، تو پھر عوام کا خیال نہیں ہو سکتا، وہ طرز حکمرانی عادلانہ نہیں ہو سکتی۔ عدل ہے تو پھر یہ ہے کہ اگر میرا بچہ گناہ کرتا ہے تو اس کو بھی اتنی سزا ملے گی، میرا رشتہ دار گناہ کرتا ہے تو اس کو اسے اتنی سزا ملے گی جتنی عام رایا کو ہے۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئیں دیکھیں عدل کیسے قائم کیا، اپنا گھر بھرا یا افلاس اور بھوک کی زندگی بسر کی۔ حالانکہ چاہتے تو آپ کو بہت سارے لوگ تحفے دیا کرتے تھے، ہزاروں دینار دیا کرتے تھے، لیکن آپ یہ کہہ کے کہ میں اس کا حقدار نہیں، غریبوں کو تقسیم کر دو، تحفے نہیں لیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ جو آپ کی زوجہ محترمہ گورنر کی بیٹی تھی، گورنر کی بیٹی، تو ان کے ساتھ جب نکاح ہوا تو انہوں نے بہت سارا سونا، بہت سارے ہیرے جواہرات چاندی، اور جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے بیوی سے یہ کہا کہ میں اب مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہوں، تو یہ جو مال ہیرے جواہرات زیور ہیں یہ گورنر یا ارکان سلطنت اپنے پیسوں سے نہیں، یہ لوگوں کو ہی ہوتا ہے، یہ لوگوں کا اکٹھا کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا اب اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اس سارے مال کو بیت المال میں جمع کروا، اگر میرے ساتھ نہیں رہنا تو پھر میری طرف سے چھٹی اس کے ساتھ رہا کرو۔ تو وہ بیوی بھی کتنی نیک خصلت خاتون تھی، اس نے سارا سامان جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے بھائی سلمان، انہوں نے یزید بن ملک، وہ جب گورنر بنے، خلیفہ بنے، تو انہوں نے وہی سارے زیورات اٹھا کے کہا باجی کو یہ دے دو، واپس کر دو۔ تو انہوں نے کہا میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں، زندگی میں تو ان کی تابع دار اور اس کے بعد ان کی نافرمان ہو جاؤں، میں کبھی نہیں یہ لوں گی، یہ واپس لے جاؤ۔ یہ حالت ہے عدل و انصاف کی۔ جب عید کا ایک دن رہتا ہے، کل عید ہے، اور آج آپ کی بچیاں، صاحب اولاد لوگ اس بات کو بڑا غور سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب بچے مطالبہ کرتے ہیں اور پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو پھر کیسی سچویشن، کیسی حالت ہوتی ہے۔ لوگ کئی چوری کرتے ہیں، غلط راہ اختیار کرتے ہیں بچوں کو راضی کرنے کے لیے۔ اب بچیاں آ گئیں، کہا ابا جی کل عید ہے، تو پھر کہا کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، کل کیا پہنے گی؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کے عالی شان بنگلے نہیں، سادے سے مکان میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور بچیوں کو کہا کہ بیٹا کل یہی دھو کے پہن لینا، یہی دھو کے پہن لینا۔ کہا ابا جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، دھو کے پہن لیں گی، لیکن ہماری سہیلیاں میں تانا ماریں گی، یہ خلیفہ کی بچیاں ہیں اور نیا سوٹ بھی نہیں پہنا، خلیفۃ المسلمین کی بچیاں ہیں، نئے سوٹ بھی نہیں پہنے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں بچیوں کیا تم اس بات کو اچھا جانتی ہو کہ قیامت والے دن آپ کی ابا جی کو فرشتے پکڑ کے دوزخ میں لے جائیں؟ انہوں نے کہا ابا جی یہ نہیں۔ تو فرمایا پھر یہی کپڑے پہنو، اللہ رسول کو راضی کرو۔ یہ عدل قائم کرنے والے امام عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا طرز زندگی۔ اور 92 سالہ یہ بنو امیہ کی جو حکومت رہی ہے، مروان، حکم، ان سب سے لے کے 92 سال کی
اس حکومت میں بنو امیہ میں یہ 2 سال 5 مہینے 4 دن کی جو حکومت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کی ہے، اس طرح کی کسی نے نہیں کی۔ سنہرے اصول جو آپ نے وضع کیے، بنو امیہ والے بھی دنگ رہ گئے، پریشان ہو گئے۔ اپنے رشتہ دار جنہوں نے لوگوں کی جائیدادیں ضبط کی تھیں، لوگوں کے مال قبضہ کیا تھا، لیکن آپ نے ان 2 سالوں میں غریبوں کے مال بھی چھڑائے، زمینیں بھی چھڑائیں، اور یہاں تک کہ بنو امیہ آپ کے قبیلے کے لوگ ہی آپ کے دشمن بن گئے، اور نہ کہا کچھ کرو ورنہ ہم تو مارے جائیں گے، ہم تو غریب ہو جائیں گے، یہ تو لڑکا ہمیں لے بیٹھا، یہ عمر بن عبدالعزیز اگر چند سال اور رہا تو ہم تو فاقوں پہ آ جائیں گے۔ تو آپ نے ایسا عدل و انصاف قائم کیا، اور اسی عدل و انصاف کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو زہر دیا گیا، اور آپ کے رشتہ داروں نے زہر دیا، اور آسانی سے زہر اس وجہ سے دے دیا کہ آپ نہ تو اپنے محافظ رکھتے تھے، نہ ہی کھانا چیک کرتے تھے کھاتے وقت، ورنہ جو وزیر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک ڈاکٹر نہ چیک کر لے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، یہ آپ کی اطلاع کے لیے۔ وزیر، صدر، جتنے بھی اپنا اعلیٰ عہدے کے مالک ہوتے ہیں، ان کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے وہ کھانے کو چیک کرتے ہیں، اس میں کچھ چیز تو نہیں ملائی گئی۔ دشمن ہوتے ہیں درمیان میں ہی، اپنوں میں ہی۔ تو آپ نے ایسا کوئی آلہ بھی نہیں رکھا تھا اور کوئی بندہ بھی نہیں رکھا تھا جو وہ کھانے کو چیک کرے زہر تو نہیں اس میں ملا دیا گیا، اور نہ ہی آپ نے کوئی اپنے گارڈ رکھے ہوئے تھے، ورنہ بندہ عدل و انصاف کرنے والا ہو اسے تو ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے دشمنوں سے۔ اسی وجہ سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو زہر دیا گیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ زہر میرے غلام نے دیا ہے۔ پتہ بھی چل گیا، وفات سے پہلے غلام کو بلایا، آپ نے فرمایا کتنے میں سودا طے ہوا ہے، کتنے میں سودا طے ہوا ہے؟ اس نے کہا جی 1000 دینار لیا ہے، 1000 دینار لیا ہے آپ کو زہر دینے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا لاؤ بھئی 1000 دینار لے کے آؤ۔ وہ 1000 دینار لے کے آیا، تو آپ نے فرمایا یہ 1000 دینار بیت المال میں جمع کرواؤ، اور اس غلام کو یہ نہیں کہا اس کو مار دو، فرمایا جا تو آزاد ہے، اب نکل جا، کبھی منہ نہ دکھانا۔ یہ ہے عدل، اور یہ قائم کر کے دکھایا اس کائنات میں۔ گرامی قدر، اسی امام عادل خلیفہ، یہ 8ویں یا 5ویں خلیفہ کے نام سے اور ثانی عمر کے نام سے معروف حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی قبر کو منہدم کیا گیا۔ شام کے علاقے حلب، وہاں دیر سمان میں آپ کی تدفین کی گئی، اور یہ مختصر سی زندگی 39 سال، 39 یا 40 سال کی زندگی آپ نے پائی۔ اتنے عرصے میں صرف 2 سال 5 مہینے 4 دن حکومت کی، خلافت کی منصب پر، اور ان 2 سالوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا اور عدل قائم کیا، اور لوگوں کو بتایا امام عادل وہ نہیں ہوتا جو اپنی گاڑیاں بنائے، اپنے بنگلے بنائے، اپنے بیک بیلنس، اور باہر جو ہے وہ فلائٹ خریدے۔ امام عادل وہ ہوتا ہے جو خود تو بھوکا رہے اور عوام کی خدمت کرے۔ جی ہمارے امام عادل کیسے ہیں؟ مجھے غریبوں کی مجھے مزدوروں کی بڑی پریشانی ہے، میں مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا، مجھے مزدوروں کی بڑی پریشانی ہے۔ اللہ کا بندہ، یہ بھی امام عادل ہے لوگوں کی نظر میں، لیکن امام عادل وہ ہوتا ہے جو خود تو بھوکا رہے، گھر والوں کو بھوکا رکھے، اور گھر بھی کچا ہو، مکان بھی کچا ہو، لیکن پوری کائنات میں عدل و انصاف کے چرچے قائم اس انداز میں ہو، بکریاں بھی کٹھی چر رہی ہیں اور ان کے ساتھ بھیڑیے بھی پھر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب خود حکمران جو ہیں وہ نیک صالح پارسا ہوں۔ گرامی قدر، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، گورنر وقت، اس کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کر دی، اس کی توہین کر دی، اس کو بڑا غصہ آیا، قتل تک بات چلی گئی، اس بندے کو مار دو۔
لوگوں سے مشورہ کیا گیا، مشیروں سے، انہوں نے کہا جی مار دو، گورنر کی اس نے توہین کر دی ہے۔ تو جب پوچھا گیا عمر بن عبدالعزیز تو کیا کہتا ہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں یہ جتنی مرضی بھی گالیاں دے لے نا کسی کو تو قتل تک بات نہیں جاتی، ماں سوا کملی والے کے، اگر حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے اس کا جو ہے وہ سزا قتل ہے۔ یہ آپ نے رائج کیا، آپ نے فرمایا کہ جو امام الانبیاء کی شان میں گستاخی کرے اس کی کم از کم سزا جو ہے وہ قتل ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی کسی کی توہین کرے تو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو گورنر جو تھا، وہ حکمران جو تھا، وہ خوش ہوا، سلمان بن ملک وہ خوش ہوا، اس نے کہا آپ نے صحیح کہا ہے۔ تو گرامی قدر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو مسمار کیا گیا پچھلے دنوں، یہ بتانے کہ لوگوں کو پتہ ہے، سوشل میڈیا پہ یہ خبریں عام ہیں، شامی حکومت برابر کی ذمہ دار ہے ان خارجیوں کو لگام دینے اور رافضیوں کو پکڑنے میں ناکامی، اور پھر بار بار مزارات پر کبھی حضرت زینب کے مزار کو شہید کیا گیا، کبھی کسی بزرگ کے مزار کو شہید کیا گیا، اور اب حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ کے مزارات کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ وہ عام مزارات نہیں تھے، آپ نے یہ میں نے چند لمحات میں ان کی سیرت طیبہ اور ان کے عدل و انصاف اور ان کے خوف خداوندی پر یہ میں نے چند باتیں کی ہیں، ورنہ گھنٹوں بھی بات آپ کی سیرت پر ہو سکتی ہے۔ ان کی قبر پر جو ہے وہ ان لوگوں نے فرقہ پرستی کرنے کی کوشش کی کہ لوگ جو ہے وہ چونکہ خارجی لوگ اور رافضی لوگ یہ آپس میں دشمن ہوتے ہیں، وہ اہل بیت اطہار کے اس نظریے کو لے کے کہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کے مخالف تھے، حالانکہ بنو امیہ میں یہ ایک واحد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جن کی عظمت و شان اہل بیت بھی کیا کرتے تھے اور تسلیم کیا کرتے تھے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر تابعی جب آپ کا وصال ہوا کہا کہ آج دنیا سے ایک بہت بڑا شخص تشریف لے کے چلا گیا ہے، بہت بڑا شخص تھا، اور آپ کی عظمت مقام و مرتبہ کسی لحاظ کسی زاویے کسی نظریے سے بھی دیکھا جائے تو وراء الورا ہے، زہد و تقوی، خوف خداوندی، تلاوت قرآن، عدل و انصاف، اور یہاں تک کہ پہلی صدی کے آپ پہلے مجدد ہونے کا بھی اللہ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا تھا۔ مجدد ہیں، ہر صدی کے کونے پہ ایک مجدد ہوا کرتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں، حضرت امام احمد بن حنبل حنبلی فقہ کے امام، آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر تم کسی شخص کو دیکھو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے، آپ کی محبت کی تشہیر کرتا ہے، تو پھر سمجھ لو اس شخص کا نتیجہ خیر کے ہی ساتھ ہوگا، یعنی اس کا نتیجہ خیر ہی خیر ہے جو عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرے اور اس کی محبت کو آگے ترویج و اشاعت کرے، تشہیر کرے۔ تو آج ہم اسی بات کو لے کے کہ ہم اہل بیت کے بھی، ہم اہل بیت کے علاوہ صحابہ اکرام کے اور تابعین، چونکہ یہ تابعین میں سے ہیں اور تابعین کے زمانے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا زمانہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا میرا زمانہ بہتر ہے، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، پھر صحابہ کے ساتھ جو ملا ہوا تابعین کا زمانہ ہے وہ بہتر زمانہ ہے۔ یہ تین زمانوں میں، یہ تیسرے میں آتے ہیں تابعین کی جماعت میں، بہت سارے صحابہ کی انہوں نے زیارت کی، شرف تلمذ حاصل کیا، تو گرامی قدر آپ کے مزار کو شہید کیا گیا، تو یہ قابل مذمت بات ہے۔ اسلام میں تو میں نے ابتداً عرض کیا کہ اسلام میں تو عام مسلمان کی قبر کی توہین کی بھی ممانعت ہے، عام مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھنا، اس پہ بیٹھنا منع کیا گیا ہے۔ کسی عام مسلمان کی قبر، اور پھر امام عادل کی قبر ہو، اور پھر خلیفے کی قبر ہو، اور پھر جس خلیفے نے پوری روئے زمین کو عدل فاروقی سے بھر دیا ہو اس کی قبر کو جو ہے وہ مسمار کیا گیا۔ قابل افسوس بات، قابل مذمت بات ہے، لیکن اس سے قابل مذمت بات یہ بھی ہے
کہ اسلامی حکومت ہو اور پھر وہاں مذمت نہ ہو، یہ اس سے بھی قابل مذمت بات ہے، اس سے بھی قابل مذمت بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کے طرز زندگی اور ان کی سیرت طیبہ کو دیکھیں اور ان کی سیرت پہ چل کے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی توہین کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کرے، اور جو بھی اللہ کے محبوب بندوں کا دشمن ہے اللہ اس کو دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کا باعث بنائے، اور اللہ ہمیں ان مقدس ہستیوں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔